جب ہم نماز پڑھنے آتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد بغیر دعا کے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بڑا برا لگتا ہے کہ تم آئے، مزدوری کیے، محنت کیے اور اس سے کچھ مانگا نہیں۔ کیا تمہارے اندر تکبر تھا؟ کیا تمہارے اندر گھمنڈ تھا؟ تم دنیا کے چھوٹے چھوٹے سیٹھوں کے پاس جاتے ہو، مالکوں کے پاس جاتے ہو، دن بھر کھٹتے ہو، محنت کرتے ہو، شام میں ہاتھ پھیلا دیتے ہو، اور یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ تو سارے مالکوں کا مالک ہے، یہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ یہاں آئے، محنت کیے، نماز پڑھے، لیکن بغیر دعا مانگے چلے گئے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے کہ میری بارگاہ میں آ کر تو نے مانگا کچھ نہیں۔ کیا تمہیں اتنا تکبر؟ اگر بھول سے آپ کر رہے ہو تو ضرور مانگنا، ایک ہی بات مانگو، لیکن مانگو۔ اور میں تو کہوں گا کہ وہ پروردگار ہے، اس کی رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اگر مانگنا ہے تو کوئی چھوٹی چیز نہیں، بہت بڑی بڑی چیز مانگ لیا کرو، اس لیے کہ اپنی حیثیت مت دیکھنا کہ میں کیا ہوں، گنہگار ہوں، بدکار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کو دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھنا۔ ادھر دیکھو گے تو بڑی امیدیں جاگیں گی، ادھر دیکھو گے تو بہت حسرتیں آئیں گی دل میں کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور وہ سارے مالکوں کا مالک ہے۔ جب دنیا کا انسان شام کے وقت 500 600 دے سکتا ہے تو وہ تو رب العالمین ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی عنایت کر سکتا ہے۔ ایک اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا دل عبادتوں کی طرف آ گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے کہ کسی کا دل آٹومیٹک یہ چاہنے لگے کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ ایسا نہیں ہوتا، اکثر نہیں چاہتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم 5 وقتہ نماز پڑھیں، پرماننٹ نمازی بن جائیں، لیکن شیطان ادھر سے ادھر برگلاتا ہے، بہکاتا ہے کہ کیا ضرورت ہے۔ لیکن اگر کسی کے دل میں یہ بات آ گئی تو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا کرم ہوا ہے آپ کے اوپر۔ اس نے آپ کو چن لیا ہے، اس نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے، تب آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ مجھے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، مجھے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میرا دل دنیا کے کام میں نہ لگنے لگا، مجھے لگتا بس ہر وقت تسبیح پڑھتا رہوں، ہر وقت اللہ کو راضی کرتا رہوں، ہر وقت سجدے میں رہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے عطا فرماتا ہے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے نیک بندوں کو، جو سب کچھ اپنے اللہ کی طرف لگا دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کا سب کام چھوڑ دیا، ہر وقت اللہ کی تسبیح، دھوپ ہو سردی ہو، ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتا۔ لیکن تسبیح بیان کرنے سے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ کس طرح سے بال بچوں کو کھانا ملے گا؟ بیوی نیک تھی، پاکیزہ تھی، اچھی تھی بیچاری، صبر کرتی، جو تھا گھر میں تھوڑا بہت بنتا، لیکن کب تک چلتا؟ کسی نہ کسی دن تو ختم ہونا ہی تھا۔ بیوی نے گزارش کی، اے میرے سر کے تاج، اے میرے شوہر انعامدار، کب تک ایسا چلے گا؟ کب تک بچوں کو پانی پلا پلا کر سلاؤں گی؟ کب تک بچوں کو جھوٹ بول بول کر سلاؤں گی؟ کچھ تو کرنا پڑے گا آپ کو۔ یہ تسبیح اچھی چیز ہے، نماز اچھی چیز ہے، لیکن اے میرے سر کے تاج، بچوں کی خدمت کرنا یہ بھی تو ضروری ہے، بیوی کی دیکھ بھال کرنا یہ بھی تو ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بالکل صحیح ہے، آج میں مزدوری پر جاؤں گا۔ میرا دل نہیں لگتا مزدوری کرنے میں، میرے دل کو لگتا ہے ہر وقت میں مسجد میں رہوں، ہر وقت میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں، لیکن پھر بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات ہے تو میں ضرور کسی کے دروازے پر جاؤں گا، چاہے اپنی عزت اچھالنا پڑے، چاہے اپنے سر کی پگڑی کسی کے قدموں میں ڈالنا پڑے، لیکن محنت تو کرنا پڑے گا۔ اٹھاتے ہیں جھولا، نکل پڑتے، جاتے ہیں چوک چوراہے پر، لوگوں سے کام ڈھونڈتے ہیں، کوئی کام نہیں دیتا، خالی ہاتھ گھر لوٹ کر آتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں کہ آج مزدوری نہیں ملی، اس لیے کل پھر کوشش کروں گا۔ بیوی نیک تھی، پاکیزہ تھی، کہتی ہے ٹھیک ہے، کل پھر جائیے گا، کوشش کیجیے گا۔ دوسرے دن گئے، پھر وہی حالت، کسی نے کام نہ دیا، پھر خالی ہاتھ لوٹ کر آئے۔ تیسرے دن بیوی نے ہاتھ پکڑ کر کہا
کہ اب بچے بالکل لاغر ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، کب تک ایسا چلے گا؟ کچھ آپ کو کرنا پڑے گا ورنہ یہ بچے دم توڑ دیں گے۔ مجھے مت دیکھیے، آپ ان بچوں کے چہرے کو دیکھیے، ان معصوم چہروں کو دیکھیے کیسے سوکھے جا رہے ہیں۔ باپ ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، چل پڑا وہ انسان۔ تیسرے دن گیا، پھر کسی نے کام نہ دیا۔ آخر کار انہوں نے کہا کہ جو میرا کام ہے اللہ کو راضی کرنا، میں لگتا ہے ادھر سے بھٹک رہا ہوں، میں وہی کرتا ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے، جو میرے دل کو سکون دیتا ہے، اسی کام کو کرتا ہوں۔ یہاں پہ رک کر میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا کی سب سے بڑی دولت پیسہ نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت وہ ہے کہ کون سا کام آپ کو سکون دے رہا ہے، وہ کون سا کام ہے جو آپ کو مطمئن کر رہا ہے، آپ کو ریلیکس کر رہا ہے۔ اگر پیسہ کروڑوں ہے پھر بھی آپ مطمئن نہیں ہو تو سمجھ جاؤ یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ آپ سوکھی روٹی ہی کھا رہے ہو اور خوش ہو، یہی آپ کے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ تو ان کو لگا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میرا جو اطمینان تھا وہ کھویا جا رہا ہے، میرا جو سکون تھا وہ اللہ کا ذکر تھا، میں وہیں جاتا ہوں، وہیں سے کوئی رستہ نکلے گا۔ اور آپ کو پتا ہے دنیا کی سب سے بڑی دولت ایک اور ہے، اسے یقین کہا جاتا ہے۔ اللہ پر جب آپ کو یقین مکمل ہو تو پھر وہاں سے راستے ہزار کھل جاتے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ آیا کہاں سے، لیکن آپ نے جو اللہ پہ بھروسہ کیا تھا اس بھروسے کی وجہ سے ہزاروں راستے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صبح جیسے ہی ہو تم نکل جاؤ، یہ مت سوچو کیا ہوگا نہیں ہوگا، کیا کرنا ہے، جو کام ہے اس کو کرو، شام کو انشاءاللہ تعالیٰ خوش ہو کر لوٹو گے۔ لیکن اللہ پہ بھروسہ کر کے جانا کہ نکلا ہوں، ایک ذات ہے میرے ساتھ، ایک طاقت ہے میرے ساتھ جو مجھے کبھی پریشان نہیں ہونے دے گی۔ لیکن بدقسمتی سے ہم اس وقت اس سوچ کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتے، بلیف سسٹم ہمارا، یقین کی طاقت ہماری اتنی مضبوط نہیں ہوتی، اس لیے صبح جاتے ہی وقت ہم پریشان رہتے کہ کیا ہوگا آج، کیسے دکان چلے گی، کیسے گراہک آئیں گے، کیسے کاروبار چلے گا۔ یہ سوچ اتنی زیادہ لے لیتے ہیں ہم اپنے سر پہ کہ ہم شام کے وقت خوش ہو کر لوٹ نہیں پاتے۔ لیکن دیکھو پرندوں کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہاں سے دانہ ملے گا، کہاں سے پانی ملے گا، صبح ہوتی ہے اللہ کا نام لیتے ہیں نکل جاتے ہیں۔ آج تک کوئی پرندہ ایسا نہیں جو شام کے وقت خالی پیٹ اپنے گھونسلے میں آیا ہے۔ یہ اللہ پہ یقین ہوتا ہے ان کا، یہ اللہ پہ بھروسہ ہے۔ آپ اپنا کام کرو، اللہ کا کام اس کے ہاتھ پہ چھوڑ دو، وہ دیکھ لے گا کہ آپ کو کیسے روزی دینا ہے، آپ کو کیسے رزق دینا ہے اور کتنا آپ کے لیے بہتر ہے۔ آپ چاہتے ہو وہ بہتر نہیں ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ بہتر ہے۔ وہ جس حال میں رکھے، کسی شاعر نے کہا تھا نہ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، جس حال میں میرا رب رکھے وہی حال اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا یہ دل کو سکون دیتا ہے، یہ اطمینان دیتا ہے۔ جس کے اندر یہ طاقت آ گئی کہ جو ہے میں اس سے خوش ہوں، جو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ میرے لیے کافی ہے، تو سمجھ جائیے کہ آپ زندگی سے مطمئن ہیں۔ ورنہ دنیا ایک ریس ہے، یہ ریس ہے، کوئی کسی سے نہیں جیت سکتا۔ آپ چاہو گے کہ یہاں سے گیا تک جانے میں سب سے آگے موٹر سائیکل سے چلا جاؤں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک کو پیچھے کرو گے دوسرا سامنے نظر آئے گا، دوسرے کو پیچھے کرو گے تیسرا سامنے، آپ پورا گیا پہنچ جاؤ گے، کوئی نہ کوئی آپ سے آگے رہے گا۔ لیکن جو مطمئن ہو کر نکلتا ہے کہ 40 کی اسپیڈ رہے گی، چاہے جس کو جیسے جانا ہے میں تو اطمینان سے جاؤں گا، اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا کون مجھ سے آگے نکل رہا ہے، کون مجھ سے پیچھے ہے، میں مطمئن ہوں، یہی اس کو بس کافی ہے۔ یہ والا کانسیپٹ اگر آپ کی زندگی میں آ گیا کہ میں جس حال میں ہوں یہ حال میرے اللہ نے میرے لیے بنایا ہے، اس حال میں میں خوش ہوں، تو آپ 2 روٹی بھی کھاؤ گے تو سکون کی کھاؤ گے، اطمینان کی کھاؤ گے۔ اگر دولت بھی ملے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان والی دولت ملے گی۔
اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ مطمئن رہیں، آپ کو اللہ یقین دے۔ جب دولت آتی ہے انسان کا دل ادھر سے ادھر ہونے لگتا ہے، اس لیے دولت دے کر بھی اللہ امتحان لیتا ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں، دولت چھین کر بھی اللہ امتحان لیتا ہے کہ تم صبر کرتے ہو یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کئی طرح سے آپ سے آزمائش لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس حالت میں آپ کو رکھے اس میں آپ خوش رہو، ہو سکتا ہے کہ اس سے اگر آپ زبردستی کرو گے تو آپ پریشان ہو جاؤ گے۔ بہرحال آخری بات اس واقعے کی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ اللہ کے نیک بندے آخری دن میں کیا کرتے ہیں، لگ جاتے ہیں اللہ کے ذکر میں۔ اب اسی مالک سے کچھ مانگنا ہے، دنیا داروں نے تو ٹھکرا دیا، مانگتے رہے، گھر پلٹ کر آئے، گھر جانے کی ہمت نہیں ہے، کیسے جائے؟ جھولے میں کچھ مٹی کو بھر لیتے ہیں تاکہ بچے دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ بابا کچھ لے کر آ رہا ہے، کھانے کے لیے کچھ جمع کر کے آ رہا ہے۔ لیکن گھر گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پہلے سے خوشبودار چیزیں مہک رہی ہیں، اچھے اچھے کھانے بنے ہوئے ہیں، اچھی اچھی چیزیں بنی ہوئی ہیں، بیوی مسکرا رہی ہے، اچھا لباس پہنے ہوئی ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، یا اللہ یہ کیا ہوا میرے گھر میں نے تو کہیں مزدوری نہیں کی۔ لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ انہوں نے مزدوری کی ہے اور اس مالک کے یہاں کی ہے جو سارے مالکوں کا مالک ہے۔ آپ بھی یہاں مزدوری کرنے آئے، اس لیے پوری مزدوری کیجئے گا۔ بہت سے لوگ فٹافٹ فرض پڑے سنت چھوڑ کر چلے گئے، نہیں، جب آپ آئے ہو تو پورا لے کر جاؤ۔ ہو سکتا ہے زندگی کہاں ختم ہو جائے، جتنا موقع ہے اتنا تو جمع کرو۔ میں آپ کو زور نہیں دے رہا نفل پڑھنے کے لیے، حالانکہ پڑھنا چاہیے، لیکن سنت تو کم سے کم پڑھ کے جائیے، وہ سنت مؤکدہ ہے، اس کو چھوڑیں گے آپ گنہگار ہوں گے۔ اس لیے مزدوری کر رہے ہیں تو اس بیوی نے کہا تھا کہ آپ کا جو مالک ہے نا بڑا رحم دل ہے، اور ایسا مالک ہے کہ اتنا دیا ہے کہ ہماری 7 نسلیں بھی کھا لیں گی لیکن یہ کھانا ختم نہیں ہوگا۔ رب کے شکر کا سجدہ ادا کرتے ہیں، وہ شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ بیوی کہتی ہے کہ دیکھیے اس مالک نے ایک پیغام بھی بھیجا ہے کہ اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ وہ مزدوری میں کمی نہ کرے، اس کا رب اسے عطا کرنے میں کمی نہ کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اپنی یقین کو مضبوط کرے۔ آخری جملہ، ابھی میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا، ایک چھوٹا سا بچہ عربی میں فلسطین کا کیا ایمان ہے ان کا، کیا یقین ہے ان کا۔ انٹرویو لینے والا اینکر پوچھتا ہے کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو بچہ کیا جواب دیتا ہے پتہ آپ کو؟ وہ کہتا ہے صاحب ہم فلسطین والے ہیں، ہم بڑے نہیں ہوتے، ہم شہید ہو جاتے۔ یہ ایمان، یہ جذبہ اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔